بسم اللہ الرحمن الرحیم. دھروو راٹھی یہ नमस्कार दोस्तों, मैं आपको एक रिलीजियस कहानी सुनाऊंगा और आप गेस करना कि इस कहानी में मेन कैरेक्टर्स के नाम क्या है. یہ اسٹوریز پر یعنی کہنا چاہیے کہانیاں یعنی اس پر یہ ویڈیوز بناتے ہیں. میں بھی اور بھی چیزوں میں بناتے ہیں مجھے نہیں پتا, لیکن انہوں نے بھی ریسنٹلی جو ہے ایک ویڈیو بنائی ہے جو ریئلٹی آف قرآن اینڈ بائبل, اور اس کے علاوہ یہ کہ انہوں نے خود بتایا ہے یہ کہانی ہے. تو کہانی بہت اچھی ہے. میں نے لیکن ان کو فرسٹ ٹائم سنا ہے کیونکہ فیملی میں کافی لوگوں نے سنا, انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ سنیں, بہت اچھی ویڈیو ہے, لوگوں نے بہت پسند کی. تو بہرحال میں نے بھی سنا. تو بہت سارے سوال بھی اٹھتے ہیں کہ جس کا ان کو جواب بھی دینا چاہیے, اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو انہوں نے ایک طرح سے آبجیکشن کیا ہے اسلام پر, ٹھیک ہے, قرآن کی باتوں پر, تو اس کا جواب بھی بنتا ہے. تو میں کچھ چیزوں پہ جواب دینا چاہوں گی انشاءاللہ. اگر تو ان کو میری ویڈیو پہنچے تو ٹھیک, نہیں تو بہرحال حدیث شریف کا مفہوم ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایک شخص بھی بات کو, حق کو, صحیح بات کو, دین کو قبول کر لے تو ہمارے لیے وہ یعنی بہت بڑی دولت ہے, سرخ اونٹوں کی دولت سے بھی بہتر ہے. آج کے دور میں آپ اندازہ لگا لیں کہ بڑی بڑی گاڑیاں, نامی گرامی گاڑیاں جو ہے اگر آپ رکھنا پسند کرتے ہیں تو ان سے بھی بہت بہتر ہے آپ کے لیے اگر کوئی سچی بات کو قبول کر لے آپ کے ذریعے سے, تو آپ کے لیے یہ بہتر ہے. دھروو راٹھی کی جو کہانی ہے اس میں اتہاس زیادہ ہے, ہسٹری زیادہ ہے, اور ریئلٹی جو ہے بہرحال بہت کم اور نہ ہونے کے برابر ہے. بہرحال انہوں نے ایک بات کہی کہ وہ کوئی بھی شبد جو ہے بولے, یعنی جیسے کہ ہندوؤں کے ہاں ہے کہ ایشور بھی بولتے ہیں, بھگوان بھی بولتے ہیں, مالک بھی, دیو بھی, بہت ساری چیزیں ہیں جس کو شبد کہتے ہیں, الفاظ سے وہ صیغے سے وہ مالک کو یاد کرتے ہیں. تو وہ جس طرح سے بھی چاہیں لیں, لیکن بہرحال ہمارے یہاں اسلام میں تو وہ ان ناموں کو پسند کیا گیا جو مالک نے خود اپنے لیے رکھا, اور قرآن میں اس نے فرمایا یہ سورہ اسراء بنی اسرائیل میں کہ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ عَبْدُ الرحمن, کہ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر, یعنی جو اس نے نام رکھے ہیں نا اسی نام سے اس کو پکارو. فرمایا کہ جو کہہ کر ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی, ٹھیک ہے, جو بھی کہہ کر تم پکارو سب اسی کے اچھے نام ہیں. یعنی خوبصورت اور بہترین اور اچھے اچھے نام کس کے ہیں؟ اسماء الحسنی اسی کے ہیں, یعنی اللہ پکارو یا رحمان پکارو. تو ہم تو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ اللہ کو اللہ کے نام سے پکارا جائے, اور جو اس نے اپنے نام رکھے ہیں ان ناموں سے اس کو پکارا جائے, اور اس کے علاوہ جو نام اس نے اپنے نہیں رکھے ان ناموں کو اس نے پسند بھی نہیں کیا, ٹھیک ہے. بہرحال آگے چلتے ہیں. سورہ اعراف میں آیت نمبر 180 پہ فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا, اور اللہ ہی کے ہیں بہت اچھے نام, تو اسے ان اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے ناموں سے پکارو, جو اس کے پیارے پیارے خوبصورت سے نام ہیں اس کو ان ناموں سے پکارو جو اس نے اپنے لیے خود پسند کیا ہے. کہانی کا انہوں نے جو یعنی اسٹارٹ لیا ہے وہ انہوں نے کہا کہ سیتا رام لکشمن وغیرہ کی جو کہانی ہے اس کو انہوں نے جوڑ دیا ہے, اور کافی انہوں نے کہا ہے کہ سملر ہے کس سے, وہ ابراہیم علیہ السلام اور بی بی سارہ وغیرہ سے. اور پھر انہوں نے یہ بتایا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا, تو اس میں بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں جس کے جوابات بنتے ہیں کہ وہ جوابات دیں کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا تو وہ تنہائی محسوس کر رہے تھے, الون فیل کر رہے تھے. تو اب یہ ہے بات کہ ان کے دل بہلانے کے لیے اللہ نے بہت ساری چیزیں بنائی لیکن ان کا دل نہیں بہلا, تو پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ نے بی بی ہوا کو بنایا, ٹھیک ہے, جس کو انہوں نے ایو سے تعویل کیا ہے. بہرحال تو اب یہ بتائیے کہ آپ نے اپنے بھگوان جس کو ہم اللہ کہتے ہیں, جس کو آپ بھگوان مانتے ہیں, واللہ عالم کس طرح مانتے ہیں, تو یہ کہ آپ یہ بتائیے کہ کیا آپ اس کے علم کو ناقص سمجھتے ہیں, اس کا علم کامل نہیں ہے, جبکہ اس نے جو اپنی آخری کتاب آخری نبی پر نازل کی ہے اس نے بیان کیا کہ اس کے علم کے یعنی احاطے میں ہر چیز ہے, ہر چیز اس میں سمایا ہوا ہے, اس کے علم سے باہر کوئی چیز ہے ہی نہیں. اس کے علم نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے, ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے, اس کے دائرے میں ہے, اس سے باہر کوئی چیز ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے. تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ ہاں دنیا گزارنے کے لیے اس نے بہت ساری چیزیں بنائی ہیں اور بتدریج بنائی ہیں, ٹھیک ہے, ایک ساتھ نہیں بنائی. تو یہ بات کہ آدم علیہ السلام کے دل بہلانے کے لیے بہت ساری چیزیں بنائی لیکن ان کا دل نہیں بہلا, تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں اس کے علم میں پہلے سے تھی کہ یہ چیزیں اس کو پیدا کرنی تھی. اس کے بعد انہوں نے ایک بات کہی جو کہ آپ ان کی ہی ویڈیو میں ان کی کہانی سنتے ہوئے آپ اس کو یعنی سنتے چلیں اور پھر اس کے جوابات ان سے پوچھیں.
تو اللہ نے بہت سی چیزیں پیدا کی لیکن کوئی چیز ان کے لیے سوٹیبل نہیں تھی آدم علیہ السلام کے لیے. تو پھر ایک دن یعنی سوتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کی ہڈی نکالی. یہ ذکر وغیرہ ہماری کسی کتاب میں موجود نہیں ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ بائبل سے لیں تو بائبل میں تو ظاہر تبدیلی ہوئی ہے, یہ قرآن نے اس کو مینشن کیا ہے کہ اس میں رد و بدل کیا گیا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ بات ہم جو قرآن کے مطابق ہے لے لیتے ہیں, اور جو قرآن کے مطابق نہیں ہے اس پر ہم خاموش رہتے ہیں. اس پر ہم کوئی بات اس لیے نہیں کرتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پر جھوٹ باندھنا یعنی یہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں. اور قرآن میں اللہ نے اس کو سب سے بڑا ظلم قرار دیا کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹی بات منسوب کرتے ہیں. ہمیں جو بات قرآن سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان سے پتہ چلتی ہے وہ یہ بات ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ نے ایک جان سے پیدا کیا, ٹھیک ہے. تمام لوگوں کو اللہ نے ایک جان سے پیدا کیا, تو ایک جان وہ آدم علیہ السلام ہے, ٹھیک ہے. من نفس واحدہ جو قرآن سے ہی پتہ چلتا ہے. اور حدیث کی روشنی میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو پسلی سے بنایا ہے جو کہ ٹیڑھی ہوتی ہے. تو ان دونوں نتائج کے ذریعے سے ہمیں یعنی نتیجہ نکالتے ہیں ان دونوں باتوں کی روشنی میں کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی پسلی سے بنا دیا, ٹھیک ہے. ایک قیاسی بات ہے اور پچھلی کتابوں سے یعنی یہ فٹ بھی بیٹھتی ہے. بہرحال تو لیکن یہ بات یقینی نہیں کہی جا سکتی کہ آدم علیہ السلام سوئے تو ان کی پسلی سے اللہ تعالیٰ نے بی بی حوا کو بنایا اور ان کا نام انہوں نے بتایا ایو ہے یا ایوا ہے, جو بھی. بہرحال کہ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ لائف پارٹنر, ہمیں تو ان کا نام حوا بتایا گیا جو حیات سے ہے. بہرحال اتنی بات ان کی ٹھیک ہے کہ ایک درخت سے کھانے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو منع فرمایا, ایک ہی شجر ایک پیڑ سے کھانے سے منع کیا. باقی اللہ نے ان کو اجازت دی جہاں سے جو تمہارا جی چاہے کھاؤ پیو اور سکون کے ساتھ جنت میں رہو. مزید دھروو راٹھی نے کہا کہ شیطان ابراہیم آگے دھروو راٹھی کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے اللہ نے کہا کہ اس درخت کے پاس نہیں جانا, تو وہ سانپ آتا ہے اور ان کی یعنی زوج کو بی بی حوا کو بہکاتا ہے, تو وہ پھل کھا بھی لیتی ہیں اور آدم علیہ السلام کو بھی کھلا دیتی ہیں. تو سانپ آتا ہے تو یہ سوال بنتا ہے کہ وہ ان کو یہ نالج, سورس آف نالج کہاں سے ان کو حاصل ہوا, تو یہ ان کو بتانا پڑے گا کیونکہ ہماری کسی کتاب میں سانپ کا یا کسی بھی چیز کا کوئی ذکر نہیں ہے, نہ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی. البتہ اللہ نے اپنی کتاب میں یہ بات ضرور بیان کی ہے کہ شیطان نے ان کو بہکایا ہے. تو شیطان تو ہمیں بھی بہکاتا ہے, ہر ایک کو بہکاتا ہے, دنیا میں بھی بہکا رہا ہے. تو ہمارے پاس, ہمارے گھر میں, ہمارے کمرے میں, ہمارے بستر پہ, ہمارے دل کے اندر کیا بن کر آتا ہے, آپ اس کا خود جواب آپ تلاش کریں کہ ہمارے اندر جب شیطان بہکاتا ہے ہمیں, ہمارے دل دماغ میں, ہر چیز میں, تو کس چیز کے ذریعے سے بہکاتا ہے؟ سانپ بن کر آتا ہے یا کوئی اور چیز بن کر آتا ہے؟ بلکہ شیطان تو ہمارے ساتھ ہے, کیونکہ ہمیں تو یہ بتایا گیا ہے کہ شیطان یعنی ایک بچہ اس کے یہاں بھی ہوتا ہے, جب ایک بچہ انسان کے یہاں ہوتا ہے تو وہ تو یعنی ساتھ ساتھ رہتا ہے, اسی لیے اس کو ماضی کی ساری باتیں نہیں پتہ ہوتی ہیں. بہت سے لوگ اس پہ بہت سارے اپنے یعنی جادو وغیرہ بھی کرتے ہیں, اس کے ذریعے سے بہت سارے یعنی سفلی عملیات ہیں وہ بھی کرتے ہیں. تو بہرحال آگے چلتے ہیں, دلیل اسی کو دینی ہوتی ہے جس کا دعویٰ ہوتا ہے. پھر وہ مزید کہتے ہیں کہ جب اللہ کو یہ بات پتہ چلتی ہے تو اللہ کو غصہ آتا ہے. اللہ کو پتہ نہیں چلتی, اللہ کے علم میں یہ بات پہلے سے ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اللہ کو کوئی بتایا نہیں جاتا. تو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ اس وجہ سے یعنی پنش کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں. بہرحال آگے یہ کہ کہتے ہیں کہ سانپ کو اس وجہ سے سزا دی جاتی ہے کہ سانپ وہ کرول کرتا ہے مٹی پر, ٹھیک ہے, دھول مٹی میں ہمیشہ. تو دیگر بھی جانوروں کو آپ کیا کہیں گے؟ اور بھی تو ہیں, بچھو بھی ہیں, کیڑے بھی ہیں, اور بہت سارے انسیکٹس ہیں جو وہ پیٹ کے بل ہی کرول ہی کرتے ہیں زمین پر, تو ان کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ یہ سوال بنتا ہے. تو اس کا جواب بھی آپ دیں. اور عورت کو یہ شراب دیا جاتا ہے کہ وہ لیبر پین برداشت کرے اور بچے پیدا کرے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہ پہلے دن سے یہ بات لکھ دی تھی, ٹھیک ہے, یہ بات یعنی پہلے دن سے علم ازلی سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات مقدر کر دی تھی عورتوں کے لیے. اور ظاہر کسی ایک کو تو اس کی ذمہ داری اٹھانی تھی, عورت یا مرد. جب اللہ تعالیٰ نے اس تخلیق کا ذریعہ انسان کو انسان کے لیے بنایا ہے تو اس میں ظاہر ہے یہ پینفل تو بہرحال کام ہے, اور اس میں لیبر پین جو عورت یعنی برداشت کرتی ہے تو یہ اس کے لیے آپ جو بھی انعام دیں بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے پہلے سے, یہ کوئی پھل کھانے کی وجہ سے نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اس کا یعنی بالکل یعنی جو آپ نے نتیجہ نکالا ہے وہ نتیجہ آپ کا بے مقصد اور بے معنی ہے.
اور مردوں کو سزا کے طور پہ کمانے کی ذمہ داری لگا دی، جو ہارڈ ورکنگ ہے وہ یعنی کام کرے گا کھانا کھانے کے لیے. تو ایسا بھی نہیں ہے. ظاہر ہے جب آپ زمین پر ہیں تو کھانا کھانے کے لیے آپ نے محنت تو کرنی ہے. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بہت بسا اوقات عورتیں بھی محنت کر رہی ہوتی ہیں اور اس کی وجہ سے وہ ظاہر ہے اپنی ضروریات پوری کرتی ہیں اور کھانا بھی کھاتی ہیں اور دیگر چیزیں بھی. بہرحال تو یہ کوئی باتیں نہیں ہیں، یہ بس کہانی کا حصہ ہے. کہانی کی نوک پلک درست کرنے کے لیے اس میں ملاوٹ تو کی جاتی ہے، اور جب تک ایڈیٹنگ نہ ہو، ایڈیشن نہ ہو، کہانی بنتی بھی نہیں ہے. تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ نکال پھینکا جاتا ہے دونوں کو زمین پر، دھرتی پر. تو یہ دونوں کو پھینکا نہیں جاتا، ہاں زمین پر اتارا جاتا ہے. ٹھیک ہے، زمین پر دونوں تشریف لے آتے ہیں. اور زمین پر آنے کے دو ہی انداز ہو سکتے تھے. ایک تو یہ کہ ظاہر ہے کہ وہ جیسے بادشاہوں کی سواریاں آتی ہیں ہٹو بچوں کے انداز میں تشریف لاتے، تو اس میں ظاہر ہے انسان کو اپنے مالک سے مانگنے کا، اور ایک جو الہا گزاری جس کو گریہ گزاری کہتے ہیں، اور ایک یعنی اپنے مالک سے ایک تعلق، ایک لگاؤ، ایک تڑپ، ایک مانگنے کا سلیقہ، وہ بہرحال ظاہر آپ کو پتہ ہے کہ وہ بچے جو یعنی آسائشوں میں پیدا ہوتے ہیں تو ان کو ان باتوں کا، ان تکالیف کا اور ان مزوں کا اندازہ نہیں ہوتا جو تکالیف کے بعد راحت حاصل کرتے ہیں. اور دوسرا طریقہ یہ تھا جو اڈاپٹ کیا گیا آدم علیہ السلام جس طرح تشریف لائے زمین پر، جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا. پھر کافی عرصے زمین پر آدم علیہ السلام اور بی بی حوا رہتے ہیں، اور زمین پر جب بہت سارے لوگ یعنی مخلوق آباد ہو جاتی ہے تو یعنی وہ پھر ظاہر ہے غلط اور خراب اور گندے کام بھی کرتے ہیں. تو پھر کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو ایسا یعنی فیل ہوتا ہے کہ یعنی بہت دشت ہو گئے ہیں انسان، یعنی بہت خراب لوگ ہو گئے ہیں. یا آپ کہیے اس طرح سے کہ یعنی پشیمانی ہوتی ہے اللہ کو، نعوذ باللہ، ریگریٹ فیل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، آپ نعوذ باللہ کیا کہیں گے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے کسی ریگریٹ کو رکھا ہی نہیں ہے. اس کو کوئی کسی قسم کی ریگریٹ فیل نہیں ہوتی، کیونکہ ہر چیز اللہ کے علم سے پہلے سے اس کے علم میں موجود ہے. اور اس نے فرمایا کہ اس کے ہاں باتیں بدلتی بھی نہیں ہیں. لا تبدیل لکلمات اللہ ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا. اس کی سنت تبدیل نہیں ہوتی، اس کے ہاں باتیں تبدیل نہیں ہوتی، اس کے ہاں باتیں نہیں بدلتی. بلکہ ایون یہ کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مکے کے لوگوں نے بار بار، پہلے کے نبیوں کی بات میں نہیں کر رہی، ان کے لوگوں نے بھی، ان کی قوموں نے بھی ان سے مانگا تھا، لیکن میں محمد رسول اللہ کی بات کر رہی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی قوم نے بار بار آپ سے کہا متی ھذا الوعد، لے آئیں وہ وعدہ جو آپ کر رہے ہیں. آپ ڈراتے ہیں نا کہ نہیں مانیں گے مالک کی بات تو عذاب آئے گا اور دوزخ میں جائیں گے اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا. تو آپ لے آئیں جس کا وعدہ کر رہے ہیں، متی ھذا الوعد، لے آئیں ان کنتم صادقین، اگر آپ سچے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اگر ایک بات طے نہ ہو چکی ہوتی نا تو ان پر عذاب آ جاتا، یعنی قیامت آ جاتی اور ان کا قصہ تمام کر دیا جاتا. تو اتنا یعنی پاپ، اتنا کچھ یعنی برا کرنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اٹل ہے. ان کے مانگنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ان پر قیامت نہیں بھیجی. ہاں ٹکڑیوں کی صورت میں تھوڑے تھوڑے یعنی گروہوں پر، چھوٹی چھوٹی جماعتوں پر، چھوٹے چھوٹے علاقوں میں یعنی عذاب آتے رہتے ہیں. یہ بطور سزا بھی ہوتے ہیں اور باقیوں کے لیے بطور تحفہ انعام بھی ہوتے ہیں، گفٹ کہ آپ جو ہے اس سے یعنی اپنے آپ کو بچا لیں، توبہ کر لیں، رجوع کر لیں، اپنے مالک کو راضی کر لیں، تو آپ ان تمام خرافات سے، آفات سے بچ سکتے ہیں، اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. تو نوح علیہ السلام کی قوم پر بھی اسی طرح سے عذاب آیا کہ انہوں نے نوح علیہ السلام کی بات جب نہیں مانی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈبویا. یہ اللہ نے بیان کیا ہے، بار بار بیان کیا ہے. لیکن اللہ نے اس لیے وائپ کرنے کا ارادہ نہیں کیا کہ دنیا کو ختم کر دیں. ختم کرنے کا ارادہ اللہ تعالیٰ کا بہرحال نہ تھا اور نہ ہے. یہ اپنے وقت پر ہوگا، اور جب وقت آئے گا تو اس کو ایک لمحے کے لیے نہ کوئی آگے کر سکے گا نہ پیچھے کر سکے گا. اس کی تاخیر بھی نہیں ہوگی، اس کو کوئی مؤخر نہیں کر سکے گا. یوں تو اللہ نے پورے قرآن میں ہی اپنی بات کو بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی باتیں آگے پیچھے نہیں ہوتی. لیکن سورہ نوح میں بھی اللہ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اور ایک مقرر یعنی وعدے تک، موقع تک اللہ تعالیٰ تمہیں مہلت دیں گے. ٹھیک ہے، لیکن ایک وقت مقرر ہے، اس سے زیادہ نہیں. اور پھر جب اللہ کا وعدہ آ جاتا ہے تو ہٹایا نہیں جاتا، تاخیر نہیں ہوتی، مؤخر نہیں کیا جاتا. اللہ کے وعدے میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. کینسل تو دور کی بات ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں معطل. ٹھیک ہے، لیکن یہ تو بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں تو پوسٹ پون بھی نہیں ہوتی کوئی باتیں، جس وقت کے لیے اسی وقت ہوتی ہیں. یہ بات بھی اپنے ذہن نشین رکھ لیں سننے والے. لیکن اللہ نے فرمایا کہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے. کاش کہ لوگوں کو یہ بات معلوم ہو جائے، لوگوں کو پتہ چل جائے، لیکن لوگ معلوم کرنا نہیں چاہتے نا، تو اس لیے لوگوں کو معلوم نہیں ہے یہ بات.
ध्रुव राठी साहब कहते हैं कि वो 40 दिन 40 रात यानी ये फ्लड का जो पानी था, सैलाबी रेला ये था, तो इसका भी हमें कहीं से कोई ऑथेंटिक सबूत बहरहाल नहीं मिलता। सैलाब था, सैलाबी रेला भी था और ये बाढ़ आई, लेकिन जिस तरह से यानी बयान किया गया इस तरह से नहीं, जिस तरह अल्लाह ने चाहा और जब तक चाहा पानी रहा। फिर उसके बाद फिर वो कहते हैं कि प्रॉमिस करवाया नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से, तो ये बात भी नहीं मिलती कि ऐसा कोई प्रॉमिस हुआ है अल्लाह और नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान। ये बात भी उनकी या जो तारीख़ लिखने वाले हैं मुअर्रिख़ीन की ऐड की हुई बातें ही हो सकती हैं। मज़ीद ये कि वो एक राजा मनू और एक मछली की कहानी सुनाते हैं, बहरहाल वो कहानी का पार्ट है, रियलिटी बेस्ड बहरहाल वो नहीं है। और फिर ये बात बिल्कुल गलत है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम कभी भी मूर्तियों के जो भी यानी इसके पूजा पाठ की जगहें थी इसके कभी भी इंचार्ज नहीं बने, ठीक है, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया है कि अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पहले ही से यानी सीधा रास्ता रुश्द व हिदायत अता फरमा दी थी और वो इस बात से यानी ख़बरदार भी थे, इसका इल्म भी रखते थे। और जब उन्होंने अपने वालिद से कहा था, अपने बाबा से कहा कि ये मूर्तियाँ क्या हैं, तमासील क्या हैं, ठीक है, तमासील यानी मूर्तियाँ जो आप बनाते हैं मिट्टी पत्थर की, ये क्या हैं जिनके आगे तुम ये यानी पूजा पाठ करने के लिए झुकते हो, पूजा करते हो, बैठते हो, तो ये क्या हैं? उन्होंने कहा कि हमने अपने बाप दादा को ऐसे ही करते हुए पाया है, ठीक है, हमारे बाप दादा ऐसा ही करते थे, तो हम ज़ाहिर है उनके नक्शे कदम पे चलने वाले हैं। तो बहरहाल उनकी कहानी के मुताबिक कि जब वो इंचार्ज होते हैं मूर्तियों के, तो वो एक साहब आते हैं 50 साल के और कहते हैं कि हमें जो है मूर्ति दे दो। तो वो जब पता चलता है कि वो 50 साल के हैं और 1 साल की मूर्ति ले जा रहे हैं, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनको शर्मिंदा करते हैं और वो बहुत ज़्यादा यानी कहना चाहिए कि एम्बैरसमेंट फील करते हैं और वापस चले जाते हैं, मूर्ति नहीं खरीदते। लेकिन ये बात काबिल गौर है, ये बात बिल्कुल सही है कि एक 50 साला या 70 साला इंसान जो इंसान है वो जाकर जाहिर है कि किसी बच्चे की बनाई हुई छोटी सी मूर्ति ख़रीद कर लाए, तो बहरहाल ये बहुत बहुत बड़ी शर्मिंदगी है, छोटी मोटी शर्मिंदगी की बात बहरहाल नहीं है।